السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 سے 221 تک۔ آیت نمبر 190 ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کی بات آ رہی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد اور قتال کا مقصد فتنوں کا خاتمہ ہے، کیونکہ فتنہ فساد پھیلانا قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ لہٰذا مشرکین سے دین کے غلبے کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، قتال فی سبیل اللہ کے حکم کا ایک اہم مقصد فتنہ و فساد اور ظلم کے خاتمے کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی اور غلبہ بھی ہے۔ آگے آیت 195 میں انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ میں احسان کا پہلو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، مالی جہاد یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس عمل سے قوموں میں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت 196 سے حج کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ حج اور عمرے کے بارے میں حکم ہے کہ یہ عبادات اللہ ہی کی رضا کے لیے انجام دو۔ یاد رکھیں، حج ہو یا عمرہ یا دیگر اعمال خیر، ان کو اللہ ہی کی رضا کے لیے انجام دینا چاہیے۔ اخلاص نیت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب حج اور عمرے کی بار بار زیارت ہمیں نصیب اللہ تعالی ہمیں کرے، اور ہمیں خالص اچھی نیت کے ساتھ خوب خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے، ہمارے لیے خیر اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آگے آیت 197 میں ہے، جو لوگ نیت کر کے حج کو اپنے اوپر لازم کر لیں، انہیں تین باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بد کرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو یہاں اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حج کے مناسک ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور ان آیات میں بہت واضح ان باتوں کی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ نیز حج کے سفر کے لیے زاد راہ کے ساتھ زاد عمل بھی لازم ہے، جو تقوی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس نے نہ ہی بے حیائی کا کوئی کام کیا اور نہ فسق و فجور کا مرتکب ہوا، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔
اب آگے آیت میں دعا کرنے کے حوالے سے دو کرداروں کا بیان ہے اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بد نصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے۔ آیت نمبر 201 میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے آیت 207 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں پر انتہائی مہربان ہے جو مصلحتوں اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ رضا الہی کی خاطر اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں۔ آگے آیا 208 میں ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی۔ ایسی غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور وہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں میں اپنے احکامات پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ دین میں جزوی عمل پر اکتفا کر لینا شیطان کے نقش قدم کی پیروی کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی پیروی سے بچائے۔ آگے آیت 214 میں جنت میں داخلے کے حوالے سے گزشتہ قوموں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ایسے ہی ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاحق ہوئیں اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو پہلی امتوں کی مثال دے کر آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور اس کی خاطر جان و مال کی بازیاں لگا دیں گے۔ گویا جنت راہ حق میں ثابت قدمی کا صلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ ہمارے لیے یہاں یہ سبق ہے کہ جنت مشکلات اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس میں داخلے کے لیے راہ حق میں آنے والی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو امتحان کے کٹھن مراحل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے آیت 215 میں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ کن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی گئی کہ پہلے والدین اور رشتہ داروں پر، پھر دیگر حاجت مند طبقات پر خرچ کیا جائے۔ آگے آیت 216 میں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، چاہے تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ وہ تم کو ناپسند ہے، اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔
اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہر بات کا خوب علم رکھتا ہے، اور وہی مخلوق کے نفع و نقصان سے خوب واقف ہے۔ چنانچہ اسی کے احکامات پر عمل کرنے میں خیر ہے، ورنہ انسان تو اپنی لا علمی یا ناقص عمل کی وجہ سے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ آگے آیات 217 سے 222 میں حرمت والے مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ بتایا گیا دین حق سے پھر جانے والے مرتد لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کے حقیقی امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پھر آگے آیت نمبر 219 میں بتایا گیا کہ شراب اور جوئے کے نقصانات اور تباہ کاریاں اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات کسی نقصان دہ شے کا کوئی ظاہری فائدہ بھی ہو سکتا ہے، البتہ یہ فائدہ اس شے کے شرعی طور پر جائز اور حلال ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کسی شے کے حلال اور حرام ہونے کی دلیل وحی الہی کی تعلیم ہے، نہ کہ انسانی عقل و فہم۔ آج کے سبق کی آخری آیت 221 میں مشرکین سے نکاح کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ مشرکین سے مسلمانوں کے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ مشرکین آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ جنت و مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، ہمیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔